صفحہ نمبر 45 سیرت النبی جلد اول، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 45 سیرت النبی، وہ حدیثیں جو خضر علیہ السلام کے متعلق ہیں، جن حدیث کے الفاظ رقیق ہوں، یعنی یہ ہمارا سبجیکٹ وہ چل رہا ہے کہ حدیث ہر ایک کو نہیں مان سکتے آپ، جن میں مندرجہ ذیل چیزیں ہوں ان کو آپ نہیں مان سکتے، تو وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کے 9 نقطے پچھلے ویلاگ میں بیان کیے جا چکے ہیں، یہ 10واں نقطہ ہے۔ وہ حدیثیں جو خضر علیہ السلام کے متعلق ہیں۔ نمبر 11، جس حدیث کے الفاظ رقیق ہوں۔ نمبر 12، وہ حدیثیں جو قرآن مجید کی الگ الگ صورتوں کے فضائل میں وارد ہیں، حالانکہ یہ حدیثیں تفسیر بیضاوی اور کشاف وغیرہ میں منقول ہیں۔ ان اصول سے محدثین نے اکثر جگہ کام لیا اور ان کی بنا پر بہت سی روایتیں رد کر دیں۔ مثلا ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو جزیہ سے معاف کر دیا تھا اور معافی کی دستاویز لکھوا دی تھی۔ ملا علی قادری اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ روایت مختلف وجوہ سے باطل ہے۔ نمبر 1، اس معاہدہ پر سعد بن معاذ رضی اللہ کی گواہی بیان کی جاتی ہے، حالانکہ وہ غزوہ خندق میں وفات پا چکے تھے۔ نمبر 2، دستاویز میں کاتب کا نام معاویہ ہے، حالانکہ وہ فتح مکہ میں اسلام لائے۔ نمبر 3، اس وقت تک جزیہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ جزیہ کا حکم قرآن مجید میں جنگ تبوک کے بعد نازل ہوا ہے۔ نمبر 4، دستاویز میں تحریر ہے کہ یہودیوں سے بیگار نہیں لی جائے گی، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیگار کا رواج ہی نہیں تھا۔ نمبر 5، خیبر والوں نے اسلام کی سخت مخالفت کی، ان سے جزیہ کیوں معاف کیا جاتا تھا؟ عرب کے دور دراز حصوں میں جب جزیہ معاف نہیں ہوا، حالانکہ ان لوگوں نے چنداں مخالفت اور دشمنی نہیں تھی، تو خیبر والے کیوں کر معاف ہو سکتے تھے؟ نمبر 7، اگر جزیہ ان کو معاف کر دیا گیا ہوتا تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اسلام کے ہوا خواہ اور دوست اور واجبر رعایا ہیں، حالانکہ چند روز کے بعد خارج البلد کر دیے گئے تھے۔ تبصرہ سیرت کی یہ ایک اجمالی اور سادہ تاریخ تھی۔ اب ہم اس پر مختلف پہلوؤں سے نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، سیرت اگرچہ آج بھی سینکڑوں تصنیفیں موجود ہیں، لیکن سب کا سلسلہ جا کر 3-4 کتابوں پر منتہی ہوتا ہے۔ سیرت ابن اسحاق، واقدی، ابن سعد، طبری، ان کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ ان سے متاخر ہیں، اور ان میں جو واقعات مذکور ہیں زیادہ تر انہی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ کتب حدیث کا جو ٹکڑا ہے اس سے اس مقام پر بحث نہیں، اس بنا پر ہم کو مذکورہ بالا کتابوں پر زیادہ تفصیل اور تدقیق سے نظر ڈالنی چاہیے۔ ان میں سے واقدی تو بالکل نظر انداز کر دینے کے قابل ہے۔ محدثین باتفاق لکھتے ہیں کہ وہ خود اپنے جی سے روایتیں گھڑتا ہے، اور حقیقت میں واقدی کی تصنیف خود اس بات کی شہادت ہے۔ ایک جزئی واقعہ کے متعلق جس قسم کی گوناگوں اور دلچسپ تفصیلیں وہ بیان کرتا ہے، آج کوئی بڑے سے بڑا واقعہ نگار چشم دید واقعات اس طرح قلم بند نہیں کر سکتا۔ صدق العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، یہ حدیث کے متعلق ہے کہ کون سی حدیثیں ٹھیک ہیں، کون سی نہیں ہیں، اور کن کو پڑھنا ضروری ہے، کن کو پڑھنا غیر ضروری ہے، کون سی ضعیف ہیں، کون سی ماننے کے قابل ہیں، تو یہ اس کے متعلق ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ اس کا بقیہ ایسا بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔